اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ وائٹ فرائیڈے اور بلیک فرائیڈے آخر یہ قصہ کیا ہے؟ یہی بات ہم آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، ہر سال نومبر میں عرب ممالک میں وائٹ فرائیڈے، امریکہ اور یورپ میں بلیک فرائیڈے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تجارتی مراکز اپنے صارفین کو رعایتی نرخوں پر سامان فراہم کرتے ہیں۔ سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی کے میگزین سیدتی کے مطابق عرب دنیا میں آن لائن مارکیٹنگ نے سن 2014 میں الجمعۃ البیضاء یعنی وائٹ فرائیڈے کا سلسلہ امریکہ اور یورپی ممالک میں بلیک فرائیڈے کے جواب میں شروع کیا تھا۔ بلیک فرائیڈے کے بجائے وائٹ فرائیڈے کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ مشرق وسطیٰ کی بڑی آبادی جمعے کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اسے مبارک سمجھتی ہے۔ اب وائٹ فرائیڈے مشرق وسطیٰ میں شاپنگ کا سب سے بڑا سیزن بن چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صرف ایک دن تک محدود نہیں رہتا۔ بلیک فرائیڈے بھی صرف جمعے تک محدود نہیں ہوتا۔ GCC میں شامل ممالک وائٹ فرائیڈے اپنے انداز سے مناتے ہیں۔ یہ سیل کا سیزن ہے۔ خطے میں آن لائن شاپنگ ویب سائٹس 80% تک رعایت دیتی ہیں۔ لبنان اور مصر میں بھی وائٹ فرائیڈے منایا جاتا ہے۔ ان دونوں ملکوں کے بیشتر تجارتی مراکز اسپیشل آفرز جاری کرتے ہیں۔ بلیک فرائیڈے امریکہ اور یورپی ممالک میں تجارتی اعتبار سے انتہائی اہم دن مانا جاتا ہے۔ یہ امریکہ میں عید شکر یعنی تھینکس گیونگ کے بعد آتا ہے۔ فرائیڈے کو ہی منایا جاتا ہے۔ دراصل بلیک فرائیڈے نام کیوں پڑا، اس حوالے سے کئی قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ابتدا میں سالانہ شاپنگ کے رجحان کو بلیک فرائیڈے نہیں کہا جاتا تھا۔ اس کا تعلق 24 ستمبر 1869 کو امریکہ میں گولڈ مارکیٹ کے سقوط کے باعث پیدا ہونے والے مالی بحران سے جوڑا جاتا ہے۔ دو سرمایہ کاروں جے گولڈ اور جم فسک نے جان بوجھ کر امریکی حکومت سے جتنا سونا خرید سکتے تھے خرید لیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ اچانک سونے کے نرخ بڑھیں گے اور یہ ریکارڈ منافع کمائیں گے۔ اس کے بعد مارکیٹ نیچے آ گری، بہت سے لوگ دیوالیہ ہو گئے۔ یہ جمعے کا دن تھا، کہتے ہیں اسی تناظر میں اسے بلیک فرائیڈے کہا جانے لگا۔ بلیک فرائیڈے سے متعلق ایک اور کہانی بیان کی جاتی ہے کہ جس کا تعلق ریٹیل کے دکانداروں سے ہے۔ انہیں خسارے کے 1 سال بعد اس دن منافع ہونے لگا۔ اس کی شروعات عید الشکر یعنی تھینکس گیونگ کے دوسرے روز ہوئی تھی۔ ایک اور عجیب و غریب قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ جنوبی امریکہ میں 19ویں صدی کے 8ویں عشرے کی بات ہے، غلاموں کے مالکان عید الشکر کے دوسرے روز غلام رعایت پر فروخت کرتے تھے۔ اسی تناظر میں بعض لوگوں نے جمعے کے بائیکاٹ کی تحریک چلائی۔ یہ کہانی بھی بلیک فرائیڈے کے حوالے سے ناقابل فہم سی لگتی ہے۔ ایک اور قصہ اس سلسلے میں گزشتہ صدی کے 5ویں عشرے سے منسوب ہے کہ فلاڈیلفیا کی پولیس نے پہلی مرتبہ بلیک فرائیڈے کی اصطلاح عید الشکر کے بعد ہونے والے اس ہنگامے کے بعد استعمال کی تھی جب بے شمار خریدار اور سیاح امریکہ میں فٹ بال میچ سے قبل شہر کی سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ یہ ٹورنامنٹ ہر سال ہفتے کو ہوتا ہے۔ شائقین جمعے سے ہی اسے دیکھنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ پولیس اہلکار اسے بلیک فرائیڈے اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ جمعے کو چھٹی نہیں کر پاتے، انہیں ڈیوٹی بھی طویل دینا پڑتی تھی۔ سن 1961 میں فلاڈیلفیا کے تجارتی مراکز نے جمعے کے حوالے سے منفی تصویر تبدیل کرنے کے لیے اسے بلیک فرائیڈے کے بجائے بگ فرائیڈے کا نام دیا، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ گزشتہ صدی کے 8ویں عشرے میں امریکہ کے تاجروں نے اپنے صارفین کے لیے بلیک فرائیڈے کو رعایتی کاروباری سیزن کے طور پر متعارف کر امریکہ سے یہ روایت پورے یورپ میں پھیل گئی۔ اب دنیا بھر میں تجارتی مراکز نومبر کے آخری جمعے کو رعایتی قیمتوں پر سامان فروخت
کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ نومبر کے آخری جمعے کو ساری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز اپنی اشیاء کو کم داموں میں سیل لگا کر بیچتی ہیں اور وائٹ فرائیڈے کا حصہ بنتی ہیں. یہ تھی وائٹ فرائیڈے اور بلیک فرائیڈے کی کہانی جو ہم نے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کی. اگر آپ دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس خاص معلومات کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.